الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا صدق الله العظيم. قابل تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بہت مختصر وقت کے لیے بھیجا اور حالات بھی ایسے بتا رہے ہیں کہ انسان کو آخرت کی فکر اور آخرت کی تیاری زیادہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ نے جو دنیا کا نظام بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ یہاں دن بھی اللہ اپنی قدرت سے لائیں گے، رات کا بھی آنا ہوگا، بارش کا نظام بھی اللہ چلائیں گے، کبھی گرمی کبھی سردی. تو اللہ تعالیٰ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہم اگلتے بدلتے رہتے ہیں، تو کبھی غمی بھی آئے گی، کبھی خوشی بھی آئے گی، کبھی اللہ صحت بھی دیں گے، کبھی بیماری بھی دیں گے، زیادہ پیسہ بھی دیں گے، کم بھی دیں گے، اس لیے کہ اس کو بنایا ہی ایسا ہے کہ آزمائش سے بھرا ہوا، اور ایک ہی جگہ ہے جہاں سکون ہے، وہ مرنے کے بعد کی زندگی، وہ جنت کا مہمان کھانا. تو کم وقت کے لیے ہمیں اللہ نے یہاں بھیجا ہے، تو اب ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ حالات کے جھگڑوں نے ہمیں تماچے ایسے مارے ہیں کہ ہم جنازے اٹھاتے اٹھاتے لوگ تھک چکے ہیں، کہ ایسے حالات سے ہمیں گزرنا پڑا. تو یہ اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر ایک آزمائش ہے، اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں جو ایمان دیا ہے وہ اتنی قیمتی دولت ہے کہ بیماری سے کوئی آدمی نہیں مرتا، اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ بیماری بھی مخلوق ہے، اور مخلوق میں طاقت نہیں ہے کہ وہ موت دے، مخلوق کے اندر طاقت نہیں ہے کہ وہ موت دے. فرمایا کہ زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے، اور اس چیز میں زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تو اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں. ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا میرے بھائیوں کہ ہم سالہ سال سے سن رہے ہیں کہ حالات کیسے آ رہے ہیں، اور یہ کورونا کی بیماری اور لاک ڈاؤن کا سلسلہ مسلسل رہا، اس کے اندر کتنا اونچے نیچ ہوتا رہا، اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. وہ اس لیے نہیں آئی ہے کہ ہم سدھرنا ہی نہیں چاہتے. ہاں، ہم نے ابھی تک اپنے آپ کو بنانے کی، اپنے آپ کو سدھارنے کی، اپنے آپ کو توبہ والے راستے پر ڈالنے کے لیے عزم مصمم کیا ہی ہے. اگر کیا ہوتا تو جو پہلا لاک ڈاؤن ہوا اس میں ہی سنبھل گئے ہوتے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے. اگر پکی سچی توبہ کی ہوتی تو ہماری زکاتیں بھی صحیح نکلی ہوتی، ہم نے قربانی بھی صحیح انداز سے کی. لیکن میرے بھائیوں، جب انسان ہی نہ چاہے سدھرنا تو پھر کیسے اللہ کی طرف سے اسے صحیح رہنمائی ملے گی، صحیح راستہ اسے ملے گا؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بنے. اب سب سے بڑی بیماری ہمارے اندر یہ ہے کہ جب آدمی روئے گا تب جب اپنے آپ کو گنہگار سمجھے. جب گنہگار سمجھتا ہی نہیں ہے تو وہ روئے گا کیا؟ وہ روئے گا. اس لیے کہ انسان ایسی زندگی جی رہا ہے کہ اس کو دوسرے کے عیب نظر آتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں کیا خرابی ہے اور میں کتنا پاپی ہوں، یہ چیزوں کے سلسلے میں ہم نے غور و فکر کرنا چھوڑ ہی دیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم سدھرنا بھی نہیں چاہتے. بہت بڑی ذمہ داری ہے ہماری. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن حالاتوں کے ذریعے چلا رہے ہیں، تو یہ بیماری چاہے کورونا ہو یا کوئی بھی بیماری ہو، اللہ نے ہمیں ایمان دیا. تو ایمان جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، تو وہ ایمان کے راستے سے ہمیں تو سبق یہی دیا جا رہا ہے کہ زندگی اور موت کا بادشاہ اللہ ہے.
دنیا کے کسی آدمی میں موت دینا اور صحت دینا، بیماری دینا، اس کو اچھا کرنا دنیا کے کسی آدمی کے پاس میں نہیں، لیکن ہوگا کب؟ جب ایمان کو بنانے کی فکر کریں گے تب۔ اور ابھی میرے بھائیوں سب سے بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے، اللہ کے گھر کو آباد کرو، اللہ کے گھر کو آباد کرو۔ اور دوسرا کام بتایا، استغفار کی کثرت زیادہ کرو، کیونکہ استغفار وہ طاقت ہے، اللہ کے سامنے رونا وہ طاقت ہے کہ اس سے ہونے والے فیصلوں کو اللہ تعالیٰ ہٹا دیتے ہیں، آنے والے عذاب کو اللہ ہٹا دیتے ہیں، لیکن جب آدمی استغفار کرے گا تب۔ اور ایسا نہ سمجھنا کہ یہ بیماری کورونا کی ہو یا حالات لاک ڈاؤن کے ہو یا پھر کسی بھی انداز سے ہمارے اوپر جو حالات آئے ہیں، اس سے ڈرو مت، اس سے متاثر مت ہو جاؤ، اور اس سے ڈر کر بیماریوں کا نام سن کر اتنے پریشر میں مت آؤ کہ ایسے نہ سمجھو کہ یار مجھے بخار آیا تو اب تو مجھے قبرستان میں ہی جانا پڑے گا، مجھے کھانسی آئی ہے تو مجھے اب قبر کے اندر ہی جانا پڑے گا۔ حالات ہیں، آئیں گے، اس سے بھی خطرناک ہوں گے، لیکن اللہ نے جب ایمان دیا ہے تو اللہ کے سامنے ان حالات کا سامنا رکھنا ہے اور اللہ سے کہنا ہے کہ جو میرے اوپر بیماری، جو حالات، جو پریشانی، چاہے جس لائن کے ہو، اللہ کو ہم اپنے دکھڑے سنائیں۔ رہا مسئلہ یہ کہ یہ بیماری میں بہت سارے اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت سارے چلے گئے، تو یہ چلا جانا یہ بھی لکھا جا چکا تھا، یہ بھی لکھا جا چکا تھا۔ جب ایمان کی تھرمومیٹر سے تم دیکھو گے زمین اور آسمان کو، تو دل اس وقت یہ گواہی دے گا کہ زندگی اور موت کا بادشاہ جب اللہ ہے تو بیماری اور صحت کا شہنشاہ بھی اللہ ہے۔ ہاں، اور ایک مرتبہ بیماری آنے کے بعد جب فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوگا کہ اس کو اچھا کرنا ہے، تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر، دنیا کا کوئی حکیم، دنیا کی کوئی میڈیکل سائنس اس آدمی کو بیمار نہیں کر سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور جب ایک مرتبہ لکھا جا چکا ہے کہ فلانی تاریخ کو تجھے اٹھاؤں گا، فلانی بیماری تجھے دوں گا، فلانی زندگی تجھے میں نے اتنے دن تک دی ہے اور ایک جھٹکا دوں گا تجھے ختم کروں گا، لوگ کہیں گے کرونا ہوا، لوگ کہیں گے اٹیک ہوا، لوگ کہیں گے شوگر کی بیماری میں گیا، یہ اسباب بنائے ہیں، یہ پہلے آئیں گے اور ایک فیصلہ ہوگا اور اللہ اس بندے کو اٹھائیں گے، تو یہ تو جانا طے ہے، طے، چاہے وہ کیسا بھی انسان ہو، لکھا جا چکا ہے کہ زمین پر اتنی ہی مہلت دوں گا، چاہے کورونا سے اٹھاؤں گا یا تہجد میں موت دوں گا، لکھا جا چکا ہے۔ ڈرنا نہیں ہے۔ حالات ایسے آئے ہیں میرے بھائیوں کہ ذرا سا بخار آیا تو لوگ ڈرنے لگے ہیں، لوگ متاثر ہونے لگے ہیں، لوگ پریشان ہونے لگے ہیں۔ اب سن لیجئے، بیماری بھی اللہ کے طرف سے آتی ہے۔ بیماری جیسے ہم کیوں کہتے ہیں نا، پیسہ اللہ دیتے ہیں، ہر چیز اللہ دیتے ہیں، صحت اللہ دیتے ہیں، تو بیماری بھی اللہ کے قبضے میں، بیماری بھی اللہ کے قبضے میں، اور بیماری بھی اللہ کے بغیر کسی بندے کو بیماری لگ نہیں سکتی، لگ نہیں سکتی۔ یہ تو حالات جب آگے پیچھے ہوتے ہیں اور حکومتوں کے انداز ہوتے ہیں، تو کہاں گیا کہ ہاتھ نہ ملاؤ، تو کہاں گیا اس سے ہاتھ دھو لے، اس سے ہاتھ دھو لے، یہ اسباب کی ریل ہے، یہ اسباب بتائے اختیار کر لے، ورنہ اس کے پیچھے بہت بڑی قدرت بیٹھی ہوئی ہے کہ اللہ شفا دے سکتے ہیں، اللہ موت دے سکتے ہیں، اور وہ جب بچانے پر آتا ہے تو موت سے بھی اللہ زندگی دے سکتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور ایمان بناؤ، ایمان بناؤ۔ اس لیے میں کہتا ہوں تنہائیوں میں بیٹھ کر اپنے دل سے کہے، بیماری بھی اللہ تیرے طرف سے، موت بھی تیرے طرف سے۔ جب اس بات کو لے کر چلو گے تو آسمان سے گرنے والا قطرہ اور ہواؤں سے گرنے والا پتا یہ گواہی دے گا، اور ہمارا دل یہ گواہی دے گا، اللہ موت دیتے ہیں، چاہے وہ کورونا کے ذریعے سے ہو یا اٹیک کے ذریعے سے ہو۔ پھر ہم یوں نہیں کہیں گے کہ اس نے ہاتھ ملایا تو وہ مر گیا، اس کو بخار آیا تو وہ مر گیا۔ یہ کیوں بولے ہم نے، یہ کیوں کہا ہم نے؟ اس لیے کہ ایمان کمزور ہو چکا ہے، کمزور ہو چکا ہے۔ لکھا ہے کتابوں میں کہ یہ جو بخار انسان کو آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جب بخار آتا ہے یا کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو وہ آدمی جب دوا کھاتا ہے تو دوا اللہ سے پوچھتی ہے،
اللہ کی طرف سے اجازت مانگتے ہیں کہ اس بندے کو جو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، تو وہیں پر ہم جاوے یا نہ جاوے اللہ سے وہ دوا اجازت لیتی ہیں۔ اللہ کے طرف سے جب اجازت ہوتی ہے کہ آپ وہیں جانا جہاں درد ہے، تو اللہ کی طرف سے اس بندے کو شفا مل جاتا ہے۔ اور جب فیصلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر بیماری ہے اور شفا نہیں لینا ہے، تو میرے بھائیوں یہ تو آزمائش کا گھر ہے۔ یہاں کون ہمیشہ رہا ہے؟ جو رہنے والا ہے۔ ایک دن تو اچھوں کو بھی جانا ہے اور بروں کو بھی جانا ہے اور صحت مندوں کو بھی جانا ہے اور بیماروں کو بھی جانا ہے، لیکن حالات کے جھپیڑوں سے متاثر ہو کر ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ باجو والا کھانستا ہے تو ڈرتا ہے، باجو والا کھانستا ہے یا اس کو کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھی تو وہ اتنا ڈر گیا، اتنا ڈر گیا۔ اور ڈرنے کی چیز جہنم ہے، اور ڈرنے کی چیز اللہ کی ذات ہے، اور ڈرنے کی چیز موت کے وقت کی کنڈیشن ہے، اور ڈرنے کی چیز ملک الموت کی تکلیف ہے، اور ڈرنے کی چیز عذاب قبر ہے۔ یہ سارے راستوں کو بلا دیا، ذرا چھینک آئی تو اتنا ڈرا، مسجد بھی چھوڑی، مدرسہ بھی چھوڑا، خانقاہ بھی چھوڑی، تبلیغ بھی چھوڑی، اب مطمئن ہو کر بیٹھا ہے۔ ایسے مطمئن ہو کر بیٹھنے سے حالات نہیں سدھریں گے، حالات نہیں سدھریں گے۔ ہاں ابھی دیکھیں اتنے حالات آنے کے باوجود بھی فجر کی کیا کنڈیشن ہے، کیا کنڈیشن ہے؟ اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کر فیصلہ کرو، کیا کنڈیشن ہے تینوں مسجدوں کی؟ کیا کنڈیشن ہے؟ کیا تمہیں اذان نہیں دی جا رہی ہے؟ کیا تمہیں مسجد میں نہیں بلایا جا رہا ہے؟ کیا تمہیں پہلے پابند کر کے 6 آدمیوں کی پابندی لگا کر تمہیں سمجھایا نہیں گیا کہ ابھی تم نہیں آ رہے ہو تو موقع ملے گا، آ جاؤ، آ جاؤ، اللہ کے سامنے سر جھکانے والے بنو۔ مالدار اپنی مالداری کے نشے میں جیتا ہے، غریب اپنے فقر و فاقہ کا رونا روتا ہے، اور بڑے بڑے لوگ اپنی مست زندگیاں گزار رہے ہیں، فجر میں آنے کو تیار نہیں ہے، اور پھر یہ معاملہ اور شکایت کرتا ہے کہ میرے اوپر سے حالات چھٹتے رہتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں حالات اس سے بھی خطرناک آئیں گے، لیکن ہمیں بتایا آئے ہیں تو اللہ سے مانگنا سیکھ، اللہ کے سامنے رونا سیکھ، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا سیکھ، اللہ کے سامنے اپنی فریاد رکھنا سیکھ۔ جب ہم نے سیکھا نہیں، رکھا نہیں، تو کیسے ہمارا کام بنے گا؟ اور دیکھیں یہ کورونا کی بیماری کے اندر ہمارے کان سنتے سنتے تھک گئے کہ اتنے لوگ اللہ کو پیارے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گجرات والے ہی کو موت دی جا رہی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز ہمارے ہندوستان میں ہی زیادہ آ چکی ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ ہم کتابیں اٹھا کر دیکھیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر ایک بیماری پھیلی تھی طاعون کی، اس طاعون کی بیماری کے اندر کم و بیش 30,000 صحابہ اور تبع تابعین اللہ کو پیارے ہوئے تھے اس بیماری کے اندر۔ اب بتاؤ حضرت عمر کا زمانہ ہو اور اتنا مبارک ایام ہو اور مدینہ اور مکہ جیسی مقدس سرزمین ہو، وہاں پر بھی حالات آئے، وہاں پر بھی پریشانیاں آئی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ جب ناراض ہو گئے نا، اس دن سانس لینے کا ایک چانس اور ایک سیکنڈ بھی نہیں دیں گے۔ اور اس کی ناراضگی دیکھنا ہو تو قرآن اٹھائیے، قوم سمود میں ناراض، قوم لوط پر ناراضگی اس کی دیکھیے۔ اللہ نے لاک ڈاؤن کا بہانہ بتا کر ہمیں روکا، ہمیں بتایا کہ اگر تو تیرے گھر کا سیٹھ مالدار امیر ہوگا مت آنا میرے گھر پر، جا، تو اگر حج نہیں کرے گا، عمرے نہیں کرے گا، زکات نہیں دے گا، اعتکاف نہیں کرے گا، تیرے کوئی اعمالوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جا، 4 کو بلا کر کروا دوں گا، 4 کو بلا کر تراویح پڑھوا دوں گا۔ اتنے بھی نکمے بننے کے بعد تماچے پڑے، ابھی بھی مسجد میں آنے کا نام نہیں
یونس علیہ السلام کے زمانے کے اندر جب عذاب آیا، حضرت نے ان کی قوم کو کہا آپ کے اوپر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا کر چلے گئے۔ جانے کے بعد میں ان کی جو قوم کے لوگ تھے انہوں نے ایک کام کیا۔ وہ کام کیا کیا؟ اللہ کے سامنے استغفار، اللہ کے سامنے انہوں نے روئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا، رونے کی وجہ سے اللہ نے آنے والے عذاب کو ہٹا دیا، اللہ نے آنے والی تکلیف کو ہٹا دیا۔ اب اس سے اندازہ یہ لگتا ہے استغفار کی کثرت ہم کریں، اللہ کے سامنے مجرم سمجھے، اللہ کے سامنے پاپی سمجھے۔ میرے بھائیوں، ہماری کنڈیشن ایسی ہے ہم حاجی بننے کے بعد بھی نمازی نہ بن سکے۔ اس لیے ہماری فطرت ایسی بن چکی ہے کہ ہم حالات کے اعتبار سے دین کو لے کر چل رہے ہیں۔ حالات کو، وہ حج میں گیا میں بھی جاؤں گا، لیکن مسجد کا نمازی نہ بن نہ سکا اور وہاں مکہ اور مدینے جانے کے شوق رکھتا ہے۔ پہلے یہ حق ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ ادا کروائی، جو زکوٰۃ دینے والا بنا، مالدار بنایا تھا تو زکوٰۃ بھی ادا کی، قربانی بھی دی، لیکن اللہ کے سامنے رونے والا، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والا نہیں بنا۔ ہر آدمی کو کہو عصر میں آؤ تو سب کہتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کریں گے، استغفار پڑھیں گے تو اللہ اس حالات سے ہمیں بچائے گا، ورنہ دنیا کا کوئی آدمی ہمیں بچا نہیں سکتا۔ اور آگے فرمایا کہ جس بستی میں عذاب آتا ہے، عذاب، تو وہ عذاب کو دو ہی چیزیں روک سکتی ہیں۔ جس بستی میں اللہ کا عذاب آوے تو اس بستی میں اس عذاب کو دو چیزیں روکے گی۔ نمبر 1 پر فرمایا اس بستی میں نبی ہوں گے تو عذاب نہیں آئے گا، اب نبی تو ہے نہیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا اس بستی والے استغفار کریں گے تو اللہ عذاب کو ہٹا دے گا۔ تو اب ہم میں نبی ابھی نہیں ہے، آ نہیں سکتے، تو دوسرا پہلو تو اللہ نے ہمیں دیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے تو ان حالات کو اللہ ہٹا دیں گے، ان حالات کو اللہ اچھے کر دیں گے۔ اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اب ہمیں کس رخ پر چلنا ہے۔ اور رہا یہ کہ بخار یہ بیماری میں بخار آیا تو سن لیجئے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو ان کا ہاتھ گرم تھا، یعنی حضرت کو بخار تھا۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول آپ کو تو بخار ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں مجھے بخار ہے، اور آگے فرمایا کہ مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے۔ ہمیں ایک کو آتا ہے، حضور کو ڈبل بخار آتا تھا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت آگے فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو جب 2 آدمیوں کے برابر بخار آتا ہے تو آپ کو اجر بھی زیادہ ملے گا، آپ کو ثواب بھی زیادہ دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، حالات کی لپیٹے اس سے خطرناک آوے، اس سے ڈینجر آوے، گھبرانا نہیں۔ جب لگے کہ کنڈیشن بگڑ رہی ہے تو مصلی بچھاؤ اور اللہ سے مانگنے والے بنو، پھر دیکھنا کہ کیسے حالات نکل سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اللہ کے سامنے معافی مانگے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ ہم دعا بھی کریں کہ جتنے اس بیماری میں چلے گئے اللہ ان تمام کی مغفرت فرماوے اور تمام کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرماوے، اور جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت اور عافیت نصیب فرماوے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن کی سنت باقی ہو پڑی